منقول ہے کہ حضرت خیر النساج رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کا نام خیر النساج سے کیوں مشہور ہے؟ یہ آپ کا نام کیسے پڑا؟ کیا آپ کپڑا بننے والا پیشہ اختیار کرتے تھے؟ کیا آپ کپڑے بناتے تھے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نفی میں سر ہلایا اور جواب دیا کہ میں اس پیشے سے منسلک نہیں رہا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کا یہ نام کیسے پڑ گیا، آپ اس نام سے کیسے مشہور ہیں؟ تو حضرت خیر النساج رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ دراصل ایک مرتبہ میں نے عہد کیا تھا کہ میں کھجوریں نہیں کھاؤں گا۔ کچھ عرصے تک میں اپنے اس عہد پر قائم رہا، پھر بالآخر نفس کی ہاتھوں مجبور ہو کر میں ایک دن بازار میں گیا اور کھجوریں خریدی اور کھجوریں کھانے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں کھجوریں کھانے لگا تو ایک شخص مجھے بڑی حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھنے لگا اور میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم میرے بھاگے ہوئے غلام ہو۔ حضرت خیر النساج رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں تمہارا غلام نہیں ہوں، لیکن وہ آدمی شور مچانے لگا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ واقعی اس کا ایک غلام بھاگ چکا ہے اور وہ اس شبے میں مجھے اپنا غلام خیال کر رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے شور مچایا تو لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ واقعی یہ تو تمہارا غلام ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ بالآخر وہ آدمی مجھے اپنا غلام خیال کر کے دکان پر لے کر آیا اور مجھے کہا کہ اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اس کے دوسرے غلاموں نے مجھے دیکھا تو وہ بھی کہنے لگے تم بھاگ گئے تھے، تمہیں شرم نہیں آئی، تم اپنے آقا کا کام چھوڑ کر چلے گئے، آؤ ہمارے ساتھ کپڑا بننے بیٹھ جاؤ۔ حضرت خیر النساج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کام شروع کیا تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے میں بہت عرصہ اس کام سے منسلک رہا ہوں اور میں اس کام کا بہت بڑا ماہر ہوں۔ کہنے لگے کہ میں کپڑا بننے بیٹھ گیا، کافی عرصے تک میں کپڑا بنتا رہا۔ ایک رات میں نے خوب نوافل ادا کیے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا کہ مولا میرے سے جو جرم ہوا میں اس سے تیری معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو وہ میرے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی اور میرے آقا نے جو مجھے اپنا غلام خیال کیا تھا میری اس غلام والی شکل بالکل نہ رہی اور میں اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ جب میں اپنی اصلی حالت پر آ گیا تو اس آدمی نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس وجہ سے میں خیر النساج کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اسلاف کس قدر مجاہدات کیا کرتے تھے۔ وہ حرام سے تو ہمیشہ ہی دور رہا کرتے تھے، لیکن حلال چیزوں میں بھی کتنی وہ احتیاط کیا کرتے تھے، عبادت و ریاضات کیا کرتے تھے۔ کبھی انہوں نے حلال چیز نہ کھانے کا عہد کیا ہوتا اور وہ غلطی سے کھا لیتے تو پھر کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور حلال چیزوں کو بھی کبھی کبھی ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ اگر ہمارا نفس حلال چیزوں کی طرف بڑھنے لگے تو کبھی نفس کو سزا دیتے ہوئے وہ حلال چیز بھی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری